جو انہوں نے بات کی کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا، زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مسئلہ ہے اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کو ملنا چاہیے، یہ پاکستان کا حصہ ہے، ہندوستان میں اس پہ قبضہ کیا اور اس کو ہم نے لے کے پاکستان بنانا ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر یہ ہے، کہتے ہیں جی کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ کہ تقسیم ہند کا ایجنڈا کیا تھا، اس سے پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ جب تک کسی مسئلے کی آپ کو سمجھ نہیں ہوگی آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ آپ کسی جگہ جا کسی سویڈش سے بات کریں یا اپنے بچوں سے بات کریں، وہ پوچھیں گے جی کیا واٹ از دا کشمیر ڈسپیوٹ، یو ڈونٹ نو واٹ از دا کشمیر، واٹ از دا بیسس، واٹ از دا بیک گراؤنڈ۔ کشمیر کا فلیگ یہاں پہ انہوں نے رکھا ہے، اب کسی کو پتا ہے کہ یہ 4 سفید جو لائنیں ہیں اس جھنڈے پہ کس چیز کی عکاسی کرتی ہیں؟ یہ 4 لائنیں کشمیر کے 4 دریاؤں کو ظاہر کرتی ہیں، جو ریاست جموں کشمیر کے جو 4 بڑے دریا ہیں یہ ان کو ظاہر کرتی ہیں، اور جو 4 اس پہ جو لائنیں ہیں گرین لائنز وہ کشمیر کے 4 خطوں کی عکاسی کرتی ہیں، جموں، کشمیر، لداخ اور گلگت بلتستان۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کیوں بنی تھی، کب بنی تھی، ہو واز دا فاؤنڈر آف دس گورنمنٹ۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر یہ تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے، یس اٹ از۔ جب آپ کو پتا ہے کہ جب میں ہندوستان کی بات کروں گا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارا جو پرانا ہندوستان تھا، اور بھارت ہے جو اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ہم بھارت کہیں گے۔ تو ہندوستان وہ سارا تھا، جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو اس سے مراد وہ ہندوستان ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس پہ انگریزوں کی حکومت تھی، جب انگریز جا رہے تھے تو آخر میں 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ اس وقت جو ہندوستان کی پوزیشن تھی وہ 2 طرح کا انڈیا تھا، 2 ٹائپس۔ ون واز دا برٹش انڈیا ڈائریکٹلی گورنڈ بائی دی برٹش گورنمنٹ، جس کو برطانوی ہند کہتے تھے، برٹش انڈیا۔ دا سیکنڈ واز انڈین انڈیا، جس کو دیسی ریاستیں تھیں، جس کے ریاستوں کے حکمران انڈیپینڈنٹ تھے، برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ان کا الحاق تھا۔ 3 جون 1947 کا جو منصوبہ تھا دیٹ واز اباؤٹ دی برٹش انڈیا، کہ برٹش انڈیا کو 2 مملکت میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ اس میں پنجاب ہے، بنگال ہے، یو پی ہے، سی پی ہے، سندھ ہے، یہ برٹش انڈیا تھا۔ جو انڈین انڈیا تھا جس کو دیسی ریاستیں، وہ 565 کے قریب دیسی ریاستیں تھیں، جس میں حیدرآباد بھی تھی، جموں کشمیر تھی، اس کے بعد یہ بہاولپور تھی، کلات تھی، جونا گڑھ تھی، چھوٹی موٹی۔ یہ ان جو علاقے پاکستان یا ہندوستان کی طرف جا رہے تھے ان کا تعین ہوا تھا 1946 میں جو انتخابات ہوئے تھے۔ ان انتخابات میں جہاں مسلم لیگ جیتی تھی وہ علاقے پاکستان میں جائیں گے، جہاں پہ کانگریس جیتی تھی وہ انڈیا میں جائیں گے۔ لیکن جو دیسی ریاستیں تھیں 565، ان میں انتخابات نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح ریاست جموں کشمیر میں آل انڈیا مسلم لیگ نہیں تھی، کشمیر میں آل انڈیا مسلم کانفرنس تھی، مسلم لیگ نہیں تھی، اس لیے مسلم لیگ دیسی ریاستوں میں نہیں تھی۔ تو اس وقت جو ڈویژن ہونی تھی، جو دیسی ریاستیں تھیں، ان کے حکمرانوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ فیصلہ کر لیں اپنے پاکستان کے ساتھ ملنا ہے، ہندوستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ ملنا ہے، یا آپ نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے۔ 3 جون 1947 کا بھی آپ گوگل کر کے اس کو چیک کر لیں، جو بھی آج کل تو بڑا آسان ہے چیک کرنا، بات کرتے کرتے اگر کوئی بات غلط لگے آپ امیڈیٹلی یو کین چیک اٹ۔ اسی لیے جو ریاست جموں کشمیر تھی یہ سب سے بڑی ریاست تھی، حیدرآباد چھوٹا تھا، اس کے بعد اور کچھ ریاستوں نے کہا جی ہم نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے، کچھ نے ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے۔ اب ریاستوں نے جو الحاق کا فیصلہ کرنا تھا اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں تھا، جو حکمران تھا، راجا تھا، اس کی مرضی تھی۔ مثلا جونا گڑھ کی ریاست کی آبادی اکثریت ہندوؤں کی تھی، حکمران مسلمان تھا، یہ ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر کے جو پردادا، یہ شاہ نواز، ہی واز دا پرائم منسٹر، انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان سے ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان نے ان کا الحاق قبول کیا، حالانکہ اکثریت آبادی ہندو کی تھی، جانا تو اس کو انڈیا کے ساتھ چاہیے، پاکستان ایکسیپٹڈ، وہ الگ بات ہے، انڈیا نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ اور جب تک میں اسکول پڑھتا رہا ہوں ہمارے نقشے کے ساتھ جونا گڑھ مناور سائڈ پہ آتا تھا، اب انہوں نے بند کر دیا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ پاکستان نے یہ پالیسی کب تبدیل کی، آئی ڈونٹ نو، بہرحال۔ اور اسی لیے اگر آپ تھوڑا سا اور ہسٹری میں جائیں، آپ آج کا ہسٹری کا لیکچر بھی اس لحاظ سے، 1930 کا جو علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد ہے اس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے، نتھنگ اباؤٹ کشمیر۔ انہوں نے پنجاب کی بات کی ہے، انہوں نے آسام کی بات کی ہے، انہوں نے سندھ کی بات کی ہے، شمال مغربی، کیوں؟ کشمیر برٹش انڈیا میں تھا ہی نہیں، اس لیے اس میں ذکر نہیں ہے۔ اور اسی طرح 1940 کی جو قرارداد لاہور ہے، جس کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، اس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے، گھر جا کے دیکھ لیں، یا اگر آپ جائیں
मीनार पाकिस्तान वहां पे लगी हुई ओरिजिनल। क्यों जिक्र नहीं है? इसलिए कि ये ब्रिटिश इंडिया में था ही नहीं, ये देसी रियासतें थी, यहाँ के हुक्मरान इंडिपेंडेंट थे, इन्होंने डिसीजन करना था। अब उस डिसीजन के मुताबिक जैसे मैंने कहा कि हैदराबाद की बारी आई, हैदराबाद की अक्सरियत जो थी हिंदुओं की थी और मुसलमान हुक्मरान था निजाम हैदराबाद। निजाम हैदराबाद ने कहा जी हमने इंडिपेंडेंट रहना है, ना मैंने पाकिस्तान से मिलना ना इंडिया ने। ही डिक्लेयर हिज इंडिपेंडेंस और वो 13 महीने इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पर रहा। उसके जो एम्बेसडर थे मुश्ताक मोहम्मद, वो पाकिस्तान में एम्बेसडर तैनात हुए। उन्होंने बड़ी अच्छी एक किताब लिखी है, हलूंदा लाइब्रेरी में है, अगर कोई पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। हैदराबाद की दास्तान खूंचगा पूरी तफसील उन्होंने लिखी हुई। कायदा पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट किया उसको। तो यानी अंग्रेजों के जाने के बाद बर्रे सगीर में 2 मुल्क नहीं बने थे, 3 बने थे, पाकिस्तान, भारत और हैदराबाद। अब बात रहेगी कश्मीर की, जिस पे हमने बात करनी है। कश्मीर का मुआहदा था ब्रिटिश इंडिया के साथ, जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं। उसने इंडिया से कहा जी मैं आपसे वही मुआहदा करना चाहता हूं जो मेरा बरतानवी इंडिया के साथ है। भारत ने कहा कि नहीं, आप पहले हमारे साथ इलाहाक करेंगे तब हम करेंगे। उन्होंने यही बात पाकिस्तान से की, पाकिस्तान एक्सेप्टेड। 12 अगस्त 1947 को कश्मीर का पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो गया। कायदे-ए-आज़म ने एज ए गवर्नर जनरल उसमें साइन किए। और आपको पता कि पाकिस्तान बनने के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में 14 अगस्त को पूरी रियासत में पाकिस्तान का परचम लहराया गया यूनियन जैक की जगह पे, और चरागां किया गया, और महाराजा ने खुद पाकिस्तान के परचम को सलामी दी। ये तो हमारी नाहली है कि वो इलाहा क्यों नहीं हो सका, इस पर तहकीक होनी चाहिए। कश्मीर मिला, हाथ से गया। उसमें फिर ये जो फेडरल महकमे थे, रेल था, खुराक थी, मुवासलात थे, ये पाकिस्तान को मिल गए। सियालकोट से रेल जम्मू जाती थी, और मेरा तो घर ही वो उसके बिल्कुल सामने था सियालकोट में। वो रेल बंद कर दी गई महीने बाद। खुराक की सप्लाई बंद कर दी गई। क्यों की गई? ये कोई इस पर गौर तो करे। और फिर कबायली हमला करवा दिया गया जिसकी जरूरत नहीं थी, और उस कबायली हमले ने कश्मीर को तकसीम कर दिया। अब इसके बाद उसी डिवीजन के ही मौके पे कायदे-ए-आज़म से पूछा गया कि व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट द स्टेट्स, वेदर दे हैव टू चूज इंडिया और पाकिस्तान। ही सेड नो। पाकिस्तान टाइम्स 17 जून 1947, नेट पे देखिए मिल जाएगा, वरना मैं आपको दे दूंगा। हेडलाइन कायदे-ए-आज़म की, स्टेट्स कैन चूज टू बी इंडिपेंडेंट, ऑप्शन नॉट लिमिटेड इंडिया टू पाकिस्तान। तो इस लिहाज से अगर समझने की जरूरत है कि कश्मीर का मसला वहां के अवाम के हक के खुद इरादियत का मसला है। ये मसला पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इलाके के तनाजे का मसला नहीं है। अब ये इलाके का तनाजा बना क्यों, ये भी वजह की। अब पाकिस्तान खुद, हमारे फॉरेन ऑफिस वाले बार बार कहते हैं जी ये 2 तरफा तनाजा नहीं, ये आलमी तनाजा है। 2 तरफा तनाजा हमने खुद बनाया। पहली रेजोल्यूशन 12 अगस्त 1948 को यूएन की आई, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, लिखें गूगल में, 12 अगस्त 1948। उसमें कहा गया जी कि रियासत से पाकिस्तान अपनी सारी फौज बाहर निकालेगा, हिंदुस्तान ए बल्क ऑफ मेजॉरिटी ऑफ फोर्सेस बाहर निकालेगा। इसमें प्लेबिसाइट होगा, कश्मीरी से पूछेंगे आप पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से जाना चाहते हैं या आजाद रहना चाहते हैं। ठीक। अब ये था इंटरनेशनल आलमी तनाजा। इसमें हुआ यह कि कायदे-ए-आज़म साहब की वफात हो गई। उसके बाद कायदे-ए-आज़म के नाअहल जानशीन जो आज तक हम पे मुसल्लत हैं, इन्होंने जो पाकिस्तान का हाल किया वो हाल इन्होंने कश्मीर का भी किया। कश्मीरी कई दफा गिला करते, मैंने कहा उन्होंने पाकिस्तान का कौन सा अच्छा हाल किया? 25 साल बाद को तो आधा उसका जिना का पाकिस्तान तोड़ दी इन लोगों ने। इन लोगों ने नई रेजोल्यूशन लेके आए 5 जनवरी 1949, जिसमें उसको इन्होंने कहा जी कि इसमें हम दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इनका डिसीजन होगा। और मजे की बात यह कि वहां उस वक्त से यूनाइटेड नेशन की जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं वो जो लाइन है मकबूजा कश्मीर और अपना आज़ाद कश्मीर, इसके दरमियान वहां पे हैं। स्वीडन के भी हैं शुरू से, अभी भी स्वीडन के 5 फौजी वहां पे हैं मौजूद। अब उस मिशन का नाम क्या होना चाहिए था? यूनाइटेड नेशन मिशन इन कश्मीर होना चाहिए था ना, क्योंकि वो कश्मीरी है। उसका नाम है यूनाइटेड नेशन मिशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो 2 तरफा तनाजा तो हमने खुद बनाया। फिर इसके बाद जब ताशकंद मुआहदा आया, अभी इसमें चूंकि सेकंड पार्ट में भी कुछ मैंने बातें करनी है, लेकिन इसमें कश्मीर को खोने के पाकिस्तान ने इतने मौके ज़ाया किए। पहला, जब महाराजा ने इल्हाक कर लिया था कश्मीर का पाकिस्तान से, तो ये इल्हाक क्यों आगे नहीं चल सका? रेल किसने बंद की? खुराक वहां सप्लाई किसने बंद की? 1 नंबर 2, कोई ये बताया कि कबायली हमला क्यों कराया गया? जब एक बंदा आपसे साइन कर रहा है तो आप उसको अब मारना शुरू कर दें,
ریئیکشن ہے. کیوں؟ وائی؟ قبائلی حملہ کیوں؟ یہ چودھری غلام عباس نے بھی اور کیچ خورشید صاحب نے بھی بعد میں لیاقت علی خان سے بھی پوچھا کہ قبائلی حملہ کیوں کرایا گیا. 2. تیسرا، لیاقت علی خان کے فوت ہونے کے بعد، شہادت کے بعد، وہ وقت تھا سیکورٹی کونسل میں 48 to 58، 10 سال میں کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا. اس وقت سلامتی کونسل میں نیا مسئلہ تھا، شور و غل تھا. آپ کو پتا یونائٹڈ نیشن کے جو سیکنڈ سیکرٹری جنرل ہے، ہی واز سویٹ، داگ ہیمرشولد. یہ 1000 کروڑ کا جو کرنسی نوٹ ہے اس پہ اس کی تصویر ہے. ہی واز دا سیکنڈ سیکرٹری جنرل آف یونائٹڈ نیشنز. اس نے بڑی کوشش کی، فلائی حادثے میں بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی. 10 سال میں پاکستان میں اس نے کچھ نہیں کیا. 1962 میں انڈیا اور چائنا کی لڑائی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے. چائنا نے خوب پھینٹی، اور وہ اوپر کشمیر کی طرف ہی ہوئی. یہ میجر صاحب بھی جانتے ہیں، آرمی میں. اس میں جناب چائنا نے کہا پاکستان کو یہ موقع ہے. دیٹ واز اے ٹائم. آپ کو پتا پاکستان نے کیا کیا اس کے جواب میں؟ ہمارے صدر پاکستان فیلڈ مارشل یو صاحب نے انڈیا کو دفاعی معاہدے کی پیشکش کی. اس نے کہا جی ہم آپ کو مشترکہ دفاع کی پیشکش کرتے ہیں. انڈیا کیا ہوز اگینسٹ، کس کے خلاف؟ اس نے کہا جی اگر کوئی بھی سب کانٹیننٹ پہ باہر سے حملہ کرے گا ہم مل کے لڑیں گے. یہ تھا، اور یہ 62 میں کیا ہے. 3 سال بعد ان کو جوش آیا، انہوں نے آپریشن جبرالٹر اپنے فوجی کو داخل کر دی لڑنے کے لیے. 65 کی جنگ شروع کی. ابھی یوم دفاع بھی منایا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں کہ جنگ ہم نے شروع کی. وی اسٹارٹڈ اٹ. جب آپریشن جبرالٹر اگست میں انہوں نے شروع کیا، بعد میں تو 6 ستمبر کو اس نے تو حملہ کرنا ہی تھا. پہلے تو ہم نے شروع کیا نا، چھمپ جوڑیاں، اور پاکستان کی ایئر فورس جو ہے حملے کرتی رہی. اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی. اب معاہدہ جا کے تاشکند ہوا. تاشکند سے کیا ملا پاکستان؟ وٹ وی گین. اور اس معاہدے میں کشمیری شامل نہیں. جن کے لیے لڑائی ہو رہی ہے ان کو تو اس میں شامل کرو. اس کے بعد 71 کی وار ہوئی، وہ تو ظاہر ایسٹ پاکستان پہ ہوئی، اور اس میں بھی جو معاہدہ ہوا اب اس میں پاکستان نے آ کے یہ کیا. ٹھیک ہے، اس میں مجبوری بھی تھی. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب بڑے مشکل حالات میں گئے تھے، لیکن اس میں یہ کہا جی کہ ہم کشمیر کو آپس میں بیٹھ کے سالو کریں گے. یہ ہمارا 2 طرفہ معاملہ ہے. اب اس لیے دنیا کا کوئی ملک بھی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بات نہیں کرتا. کوئی ملک نہیں. وہ یہ جس مرضی ملک کی اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں، وہ یہ کہ دونوں آپس میں بیٹھ کے کریں زیادہ سے زیادہ. ادروائز وہ خاموش ہے. زیادہ تر تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کا جو انٹرنل معاملہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پارٹ کا میرا ٹائم اب ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد اگر دوبارہ موقع ملا تو پھر میں اس کو کنٹینیو کروں گا کہ یہ مسئلہ آج تک حل کیوں نہیں ہو سکا اور اس کے پاسبل سلوشن کیا ہے.